پروگرام میں سیدھی بات کرتے ہیں اور ہر اس آدمی کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو پاکستان کی جڑوں کو اپنی کرپشن کے ذریعے کھوکھلا کرنے میں مصروف عمل ہو۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ علی رضا کے حوالے سے بات کی تھی کہ انہوں نے نہ صرف کہ عامر بلکہ سارے سیاستدانوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رکھی ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے تفصیلی اپنے پروگرام میں بات کی۔ ناظرین، ہم ان کی کرپشن کے حوالے سے ملنے والے ہمیں دستاویزات اور ان کے حوالے سے ملنے والی رپورٹوں کے حوالے سے ہم سب اور ہماری پوری ٹیم اس بات پہ حیران تھی کہ کوئی بھی سیاستدان، کیا کوئی بھی حکمران اس قابل نہیں کہ وہ ان کی اس کرپشن پہ اور پاکستان کی جڑوں کو جو کرپشن اور معیشت کو تباہ کرنے میں مصروف عمل ہے ان پہ کوئی ایکشن لے سکے۔ ناظرین، ایک ڈاکومنٹ جو ہمیں موصول ہوئے اس میں علی رضا کی انتہائی کرپشن کے باوجود ہم حیران تھے، علی رضا کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جب ہم نے اپنا ریکارڈ ریسرچ کیا اور یہ رپورٹس موصول ہوئی تو اس میں یہ بات واضح طور پہ سامنے آئی کہ پاک گرین فرٹیلائزر کی چیف ایگزیکٹو جو تھی ان کا 3 کروڑ اور 88 لاکھ روپے کا قرضہ جو ہے وہ علی رضا جناب صدر نیشنل بینک نے معاف کیا حالیہ دور میں۔ اور اس دور میں جو معاف کیا گیا قرضہ، وہ خاتون جو تھی وہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، وہ خاتون اول تھی اور ان کا نام فوزیہ گیلانی، یعنی کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ کا قرضہ علی رضا نے 3 کروڑ اور 88 لاکھ روپیہ اپنے قلم کی جنبش سے معاف کر دیا۔ ناظرین، ان حالات سے یہ ڈاکومنٹس اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں جس میں فوزیہ گیلانی کا جو قرضہ ہے وہ معاف کیا گیا، جس میں علی رضا نے اپنے قلم کی جنبش سے عوام کی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کی اہلیہ کے قرضہ جو ہے وہ معاف کر دیا۔ اس کے بعد ناظرین، ہمیں جو ڈاکومنٹ موصول میں ہے اس میں 5 کروڑ ڈالر کا نیشنل بینک کو کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے ایگریمنٹ کیا گیا۔ ناظرین، 5 کروڑ ڈالر نیشنل بینک کو کمپیوٹرائز کرنے کے حوالے سے جو ایگریمنٹ کیا گیا، یہ ناظرین اس ایگریمنٹ کی کاپی ہمارے پاس ہمیں موصول ہوئی ہے، یہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ناظرین، یہ جو ٹھیکہ ہے یہ جس کو دیا گیا سیکٹری انڈسٹری، فیڈرل سیکٹری انڈسٹریز جو ہے ڈاکٹر وقار، ان کے سگے بھائی جو ہیں مشکور، ان کو یہ ٹھیکہ دیا گیا اور اس میں اس قدر بڑا گھپلہ ہوا کہ جو کنسائنمنٹ پاکستان آئی اس کو بھی نیب نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور اس کے بعد اب جو اسلام آباد میں ڈی جی نیب ہے وہ جن کا نام کوثر اقبال، وہ اس کے انکوائری افسر ہیں، وہ اس 5 کروڑ ڈالر کے گھپلے کی انکوائری کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کوثر اقبال جو ہیں وہ نیشنل بینک کے ہی ایسی وی پی ہے اور تمام گاڑیاں اور مراد نیشنل بینک سے وصول کرتے ہیں، جبکہ ڈیپوٹیشن پہ ناظرین یہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے، وہ ڈیپوٹیشن پہ اس وقت نیب میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس گھپلے کا جو انکوائری ہے وہ کوثر اقبال کر رہے ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا وہ اس انکوائری کو کسی متقی انجام تک پہنچا سکیں گے، کیونکہ نیشنل بینک کے اپنے ہی افسر اپنے ہی متحد کے خلاف یا اپنے ہی پریزیڈنٹ کے اماں پہ ہونے والی کرپشن کی کیا ایس ای وی پی کرپشن کا انکشاف کر سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ حکمرانوں نے کرنا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی ملی جلی سی چین ہے، یہ ایک ایسا ملا جلا سا تاثر ہے، یہ ایک ایسی کرپشن کی گرہ ہے جس کو کھولنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، پر اگر حکمران ہمارے سیدھے راستے پہ چلنے لگے تو علی رضا جیسے کرپٹ لوگوں کو گرفتار کریں، علی رضا کی کرپشن کے بارے میں پتہ کریں تو ہمارے پاکستان کے قرضہ جات جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت تباہ کرنے والے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کیا جانا چاہیے۔